کہ جس کو کچھ نہیں آتا تو کم از کم اللہ تو بولنا آتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا کم سے کم بسم اللہ تو بولنا آتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا تو کم سے کم سبحان اللہ تو بولنا آتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا تو کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھنا آتا۔ یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ آپ پڑھیے، دل سے پڑھیے ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، یہ جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ چیز ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، پہلے وہ ہمارے ساتھ رہ چکے، ہمارے ساتھ کھانا کھا چکے، اور ہم ان کے ساتھ باتیں کر چکے، اور ہماری زندگی اکثر ان کے ساتھ گزری ہے۔ وہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، چاہے وہ ہمارے بھائی بہن ہو، چاہے وہ ہماری بیوی ہو، ہمارے بچے ہوں، یا جو بھی ہو، جن کے ساتھ ہم نے اپنا وقت گزارا ہے، تو ہمیں کبھی کبھی ان کی یاد بھی آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انسان کو بھیجا ہے، ایک دن اسے جانا ہے۔ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، جتنے لوگ ہیں، انہیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مرحوم کو دیکھیں، اپنے رشتہ دار کو دیکھیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ان سے ملاقات ہو، آپ کی ان سے بات ہو، آپ ان سے بات کریں جیسے ہم ایک عام انسان سے بات کرتے ہیں، بیٹھ کے آمنے سامنے اس کی خیریت لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ایسی ہی بات آپ کے رشتہ داروں سے ہو، اپنے بھائی سے ہو، اپنے بہن سے ہو، اپنے والد سے ہو، اپنے والدہ سے ہو، یا جو بھی ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس عمل کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا، انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ان سے آپ کی ملاقات ہو، تو انشاءاللہ آپ کی ملاقات ان کی خواب میں ہوگی، ان کی ملاقات آپ کے خواب میں ہوگی۔ آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ ان کے لیے جو بھی آپ کو آتا ہو، جو بھی آتا ہو، آپ ان کے لیے پڑھیں۔ جو بھی صورتیں آتی ہو، بسم اللہ آتا ہے بسم اللہ پڑھیے، سبحان اللہ آتا ہے سبحان اللہ پڑھیے، یاسین پڑھنا آتا ہے تو یاسین پڑھیے۔ اگر آپ کو قرآن پورا پڑھنا آتا ہے تو ماشاءاللہ، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی۔ جیسے ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں رہ کے ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب وہ اپنی دنیا میں جاتا ہے، جب وہ انتقال ہو جاتا ہے، تو اسے بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اسے ضرورت کیا ہوتی ہے؟ نیکیوں کی۔ آسان لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسے ضرورت ہوتی ہے نیکیوں کی، کہ ہم جتنی نیکی اس کے لیے کریں، جتنے اعمال اس کے لیے کریں، اس کے لیے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ مرنے کے بعد اعمال نامہ کا جو فائل ہوتا ہے، جو کاپی ہوتی ہے، وہ بند ہو جاتی ہے، جو رجسٹر ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کتنا بھی سبحان اللہ پڑھ لے، وہ کتنا بھی کہہ دے کہ مجھے پھر سے موقع دے دیا جائے، اسے موقع نہیں ملتا۔ جیسے ہم اپنے لیے فیوچر کے لیے گھر بناتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو ہمارے فیوچر میں کام میں آئے،
میرے دوستو، اسی طریقے سے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم آخرت کا ایک فیوچر ہوتے ہیں، کہ ان کے مرنے کے بعد ایک ہم ہی ہوتے ہیں جو ان کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو بخشتے ہیں، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، محبت یہ ہوتی ہے کہ جس ماں باپ نے ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اس لائق بنایا ہے، جس کے ہم بھائی ہیں، جس کے ہم بہن ہیں، کوئی ہمارا دوست جس کی ہمیں یاد آتی ہے، آج وہ ہمارے زندگی میں نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہو، وہ خوش رہے، یہاں سے جانے کے بعد بھی اس کی زندگی اچھی ہو، تو اس کے لیے نیک اعمال کریں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کے لیے پڑھیں۔ بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو کچھ نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، تو میں یہ مانتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا تو کم از کم اللہ تو بولنا آتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا کم سے کم بسم اللہ تو بولنا آتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا تو کم سے کم سبحان اللہ تو بولنا آتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا تو کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھنا آتا۔ یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ آپ پڑھیے، دل سے پڑھیے، ان کو بخشیے اور ان کے لیے دعا کریے۔ وہ خوش ہوں گے، وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے جب آپ ان کے لیے پڑھیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، تحفہ لے کے جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے، فلاں تنویر نے، فلاں جو بھی نام ہے، وہ نام لے کے فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا گیا ہے۔ جب یہ تحفہ ہمارے دوست کے پاس، ہمارے والد کے پاس، ہمارے والدہ کے پاس، ہمارے ماں باپ کے پاس، ہمارے خالہ کے پاس، ہمارے جو بھی رشتہ دار ہے، جب ان کے پاس یہ تحفہ پہنچتا ہے تو انہیں بڑا سکون لگتا ہے، کیونکہ ان کے لیے ہم ہی فیوچر ہیں اس دنیا میں، ان کے لیے ہم ہی فیوچر ہیں، ہمیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو پڑھ پڑھ کے بخشے، ان کو ہدیہ کریں۔ تو انشاءاللہ آپ ضرور کرنا، سب سے پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار سے آپ کی ملاقات ہو، خواب میں آپ ان سے ملے، ان کے حال سماچار دیں، تو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد آپ سب سے پہلے تو عشاء کی نماز آپ تسلی سے پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ سونے جائیں تو سونے سے پہلے 4 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے، نفل 4 رکعت نماز نفل آپ کو پڑھنی ہے، اور چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ تکاثر پڑھنا ہے، الہاکم التکاثر، یہ 30ویں پارے میں ہے، آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہوگا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ سورت آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہوگی، اس کو آپ یاد کر لیں اگر آپ کو یاد نہ ہو تو۔ یہ سورہ آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے اور چاروں رکعت میں پڑھنا ہے، چاروں رکعت۔ جب 4 رکعت میں جب آپ پڑھ لیتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یہی سورہ تکاثر، یہی سورت آپ کو 113 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 113 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ تکاثر جو آپ نے 113 مرتبہ پڑھی ہے نماز کے بعد، اور جو نماز آپ نے پڑھی ہے، یہ آپ کو ہدیہ کر دینا ہے، ان کو ہدیہ کرنا ہے جن کو آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی بخش دینا ہے کہ یا اللہ، میں نے جو یہ سورہ تکاثر پڑھی ہے یا پڑھا ہے، اور یہ جو نفل پڑھی ہے، یا اللہ اس کا ثواب، یا اللہ اس کی رحمت، یا اللہ اس کی برکت
میرے فلاں کو بھیج دے، جو بھی ان کا نام ہو۔ تو جب یہ ثواب ان کو پہنچے گا، اگر وہ عذاب میں ہے تو ان کا عذاب کم ہوگا، اگر وہ بلندی پر ہے، اللہ نے انہیں جنت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بڑھائے گا۔ جب یہ عمل آپ کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں، اللہ نے چاہا تو پہلی ہی رات میں یا پھر کچھ ہی دنوں میں، چند دنوں میں آپ کی ملاقات ان سے ہو جائے گی خواب میں۔ وہ ساری باتیں آپ سے شیئر کریں گے، ایسے بات کریں گے جیسے ہم اور آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ سارے حالات بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیسے ہیں کیسے نہیں۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے، آپ کریں، آپ بالکل کریں۔ آج کل تو ایسے ایسے جاہل پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا وہ جہنم میں ہے، ہم نے استخارہ کیا وہ جنت میں ہے۔ میرے دوستو، یہ سب چیزوں میں آپ نہ پڑیں، آپ خود یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہو، انشاءاللہ۔ دعا کریں اور اپنے مرحوم کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دعا کی نیت سے، ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ